اس لیے وہ جو بھی لکھتے ہیں وہ یا تو تاریخ بن جاتا ہے یا پھر مستقبل. ایسے ہی ایک لکھاری جو اپنے کالم میں تمام عالم اور باتوں میں ساری گھاتوں کو ضم کر دیتے ہیں اور پھر بھی موضوع سے کچھ اس طرح الگ تھلگ رہتے ہیں جیسے غواصی کے بعد بھی خشک لباس ہوں. جیسے کسی شاعر نے کہا ہے کہ تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو. اپنے قلم سے ایسی ہی کرامات کرنے والے صاحب اسلوب کالم نگار، صاحب طرز صحافی، صاحب ظرف انسان، آج کے خصوصی مہمان جن کی نظیر کم ملتی ہے، دعوت خطاب دیتی ہوں جناب رضی لغاری صاحب کو. تشریف لائیے. صدر محترم، قابل احترام خواتین و حضرات، جس اہتمام سے طلب کیا گیا ہوں، شاید اس اہتمام کے ساتھ میں یہ فرض بجا نہ لا سکوں. حیدرآباد میرے لیے چند یادوں کا شہر ہے. میں اپنے بچپن میں ایک ہی بار کھو گیا تھا اور حیدرآباد میں کھو گیا تھا، اور میں تیسری جماعت میں تھا، تیسرے درجے میں تھا، اور گاؤں سے پہلی بار آیا تھا اور مجھے اسکول چھوڑ دیا گیا تھا، اور پھر میں اسکول سے باہر نکل کر ایک پورے دن کے لیے کھو گیا تھا. اور آج ایک بڑی مدت کے بعد میں پھر یہاں آیا ہوں اور کھو گیا ہوں. اور میں اس ہجوم میں کھو گیا ہوں، اور ہجوم دوستاں میں کھو گیا ہوں، اور ایسے بے مثال لوگوں میں کھو گیا ہوں کہ مجھے حیرت ہے کہ اس شہر کا بھولے بسرے لوگوں کو اپنے اندر سمونے کا رنگ اور آہنگ اور ڈھنگ ویسا ہی ہے جیسے نصف صدی پہلے تھا. یہ شہر بہت باکمال ہے، اس شہر کے لوگ بہت باکمال ہیں، اور اس شہر کی روایتیں بہت باکمال ہیں. اور میں یہ ساری باتیں رئیس کمال کی مناسبت سے بھی کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ بھی بہت باکمال ہیں. اور آپ احباب نے جو یہ محفل سجائی ہے، ہم زندگی بھر سیکھتے ہیں اور کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ سیکھنے کا عمل کہیں رک جائے. ہم زندگی بھر جانتے ہیں کہ جاننے کا عمل مستقل ہے، خبر ہماری زندگی ہے، اور جان لینا اور جاننا ہماری تڑپ ہے. اور اس تڑپ میں ہم آج یہ جان پائے ہیں کہ چہار بیت میں کتنا حسن ہے، کتنی خوبصورتی ہے، کتنا کمال ہے، کتنا جمال ہے، کتنا حسن ہے. میں اپنے انتہائی عزیز بھائی انوار احمد زئی کے احسانات کے انوار میں ہمیشہ سرشار رہا ہوں، اور انہوں نے مجھے ہمیشہ نوازا ہے، اور آج کی شب کی نوازش میں زندگی بھر فراموش نہیں کر سکوں گا. اس رات میں چہار بیت سننا میرا پہلا تجربہ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اب جب تک زندہ ہوں یہ تجربہ بار بار ہوتا رہے. ایک نئی طرح کی شاعری اور اس قدر روایت سے جڑی ہوئی. بہت سی چیزیں نئی ہوتی ہیں، تہذیب کے رنگ بدلتے رہتے ہیں، لوگوں کے سوچنے کے انداز اور معیارات بھی بدلتے رہتے ہیں، خود لوگ بھی بدلتے رہتے ہیں. لیکن جب لوگ روایت کی آنچ میں چل رہے ہوں اور روایت کے سچ کے ساتھ منسلک ہو کر چل رہے ہوں تو حسن
کھو نہیں پاتا تو جمال گم نہیں ہو پاتا ہے. اس رات میں حسن اپنے عروج پر ہے اور شاعری کو تجسیم کی صورت میں بہت کم دیکھا ہے. آج ہر مصرع بالکل مجسم تصویر بن کر سامنے کھڑا تھا اور جس خوبصورتی سے ادا کیا گیا ہے خالص، اس پر تو طالبان کو بھی اعتراض نہیں ہوگا. کہ دف بھی تھا اور آہنگ بھی تھا اور انداز بھی تھا اور یہاں سے موسیقی نے راہ پائی ہے. پہلے اسی کو اون کر لیتے ہیں سب مل کر، اس پر اجماع کر لیتے ہیں. اور یہاں پر ہوں اگر حضرات، اور یہاں پر ہوتے اگر وہ حضرات، تو میں کہتا کہ آؤ بیٹھو. یہاں پر جو چہار بیت کہے جا رہے ہیں، جو موسیقی کے آلات استعمال ہو رہے ہیں، یہ 1400 سال پہلے بھی استعمال ہوئے تھے. آتے ہیں اور بیٹھتے ہیں اور سنتے ہیں، اس دف کے کمالات دیکھتے ہیں. ہم بہت سی چیزیں کھو رہے ہیں، بہت سے تعلق کو گنوا رہے ہیں. ہم ایک ایسے عہد ناپرساں میں ہیں کہ جہاں بیگانگی بڑھ رہی ہے، جہاں لا تعلقی بڑھ رہی ہے، جہاں لا یعنیت اور ابسیت بڑھ رہی ہے، جہاں بیگانہ پن بڑھ رہا ہے، ایسے عالم میں کچھ لوگوں کا مل بیٹھنا اور اچھی باتیں سوچنا اور اچھی باتیں سننا بہت اچھا لگتا ہے. ہم حیدرآباد کی یہ رات کو کبھی نہیں بھول سکیں گے. ہم آپ کی عنایات کو کبھی نہیں بھول سکیں گے. میں واقعی فی الواقعی کچھ بھی نہیں، میری حیثیت اور میری اوقات بھی کچھ نہیں. میں ایک بہت ہی کم علم اور بہت کج فہم ہوں اور بہت سی باتیں میری سمجھ سے ماورا ہوتی ہیں. اور آپ لوگوں نے مجھے یہاں بلا کر جو اعزاز بخشا ہے، یہ میری زندگی کے بہت سے اعزازات سے کہیں زیادہ ہے. بہت مہربانی. گفتگو کی اس بہار کے بعد پھر چلتے ہیں سخندار کی طرف، یعنی وہی بے ساختگی کی فضا اور وہی معاملات دل. چہار بیت کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں، بلکہ دراز کرتے ہیں جہاں بے ساختہ یہ کہنے کو جی چاہے کہ تیرے جنوں کا سلسلہ خدا دراز کرے. ڈاکٹر سہیل جاوید، آپ اور آپ کے سننے والے.